السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب ہمی، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں کئی اعتبار سے اس بابرکت اور مبارک محفل میں شرکت کا موقع عطا فرمایا، یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بچے جنہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، حفظ مکمل کیا، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، اور ایک اتنی عظیم سعادت قرآن مجید کا یاد کر لینا، اللہ نے اس سعادت سے ان بچوں کو مشرف فرمایا۔ دل سے دعا ہے اللہ ان بچوں کی حفاظت بھی فرمائے، اور اس قرآن کو اللہ ہمیشہ ان کے سینوں میں باقی رکھے، اس کی حفاظت کی فکر اور توفیق اللہ عطا فرمائے، اور اللہ اس قرآن کی خدمت کی، دین کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خدمت دین کے لیے قبول فرمائے، دین کا داعی اللہ انہیں بنائے۔ آج کی یہ محفل اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ اس جگہ میں آج ایک مدرسے کا آغاز ہو رہا ہے، اور مبارک ہے وہ جگہیں کہ جہاں پر مسجد کی تعمیر کی جائے، مدرسے کی تعمیر کی جائے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے عمارتیں تعمیر کی جائیں، اسے وقف کیا جائے۔ لیکن بعض واقعات اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر کچھ ماضی کی باتیں یاد آتی ہیں۔ میرے پھوپھا حاجی علی اسد صاحب، مولوی نعمان صاحب کے والد میرے پھوپھا تھے۔ بظاہر کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، سادہ تھے، لیکن نماز کے پختہ، عقیدے کے پختہ، اور دل کے اندر ایک فکر تھی۔ ان کے دل کی جو فکر ہے، اس کا جو نمونہ ہے، آج ہمارے سامنے یہ مولوی نعمان صاحب حفظ اللہ بیٹھے ہیں۔ ان کے حفظ کی فکر، پھر اس کے بعد یہ فکر کہ یہ عالم بن جائے۔ اس پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ
اس دنیا میں، اس مادیت کے زمانے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو حافظ بنایا جائے، اپنے بچے کو عالم بنایا جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ فکر بڑی مبارک فکر ہے کہ ہماری نسلوں میں ایمان کی حفاظت کا اگر بقا ہے ان علماء کرام کے ذریعے سے ہے کہ جس گھر میں ایک عالم ہو جاتا ہے اس گھر والوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمیں ظاہر کی چیزیں نظر آتی ہیں لیکن اس کے پیچھے کچھ ایسے گمنام کردار ہوتے ہیں، انہیں نہیں بھولنا چاہیے. وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا خلوص، ان کا اخلاص، ان کے دل کی آرزو اور تمنا ایسی ہوتی ہے کہ اللہ ان کے جانے کے بعد اسے عملی جامہ پہناتا ہے، لیکن برکت ان کی ہوتی ہے، دعا ان کی ہوتی ہے. اس لیے اگر اللہ کسی کو کچھ کرنے کی توفیق دے دے تو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کچھ کیا، بلکہ یہی سوچنا چاہیے کہ برکت ان کی تھی، دعا ان کی تھی. اکثر یہی ہوتا تھا، گھر آنا جانا ہوتا تھا، منصوری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوتا تھا تو ان کے دل میں ایک تڑپ تھی، ایک لگن تھی کہ کسی طرح سے یہاں پر ایک مدرسہ بن جائے. اب وہ کس خلوص کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، کس طرح سے وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ گو ان کی زندگی کے اندر یہ آرزو پوری نہ ہوئی، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی وہ خلوص بھری دعائیں ایسی تھیں، دل کی تڑپ ایسی تھی کہ آج اللہ نے اسے عملی جامہ پہنایا اور یہ خوبصورت عمارت، خوبصورت مدرسہ آج بن کر ہمارے سامنے ہے. تو ہمیں ان بڑوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی دعاؤں کا یہ صدقہ ہے. گزشتہ کل کی بات ہے، سکر میں ہماری مسجد میں راول پنڈی سے جماعت آئی ہوئی تھی تو ہمارے دعوت و تبلیغ کے دوست بیٹھے ہوئے تھے. میں ان سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ نے جو اس دین کے راستے میں لگایا ہے تو کبھی یہ خیال لے کر نہ آؤ کہ ہماری وجہ سے یہ دین کا کام چل رہا ہے. یہ دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ ہے یہ در حقیقت برکت ہے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے، یہ سوال کرے کہ اخلاص کو کسی جسم اور باڈی کی شکل میں ہمیں دکھایا جائے کہ اخلاص کیسا ہوتا ہے، تو ہم حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر دیں گے کہ یہ مجسم اخلاص ہے. میں ان سے یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں ہمارا جو حصہ لگ جائے گا یہ کام تو چلتا رہے گا کیونکہ اس کی بنیاد اخلاص پر ہے، اور اخلاص ہمارا نہیں، بڑوں کا اخلاص ہے. ہاں اس میں اگر ہم نے کوئی حصہ لگا دیا تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے کبھی اپنے عمل کے اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے کچھ کیا، بلکہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے فضل فرمایا اور اللہ نے ہم سے یہ کام لے لیا. حکیم الامت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آج ہوتا یہ ہے کہ کچھ کرنے کے بعد انسان کے اندر دعویٰ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، اور جب انسان کے اندر دعویٰ آ جاتا ہے کہ میں نے کچھ کیا، اس کا وہ دعویٰ اس کے عمل کو، اس کے اجر و ثواب کو اکارت اور ضائع کر دیتا ہے. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جس کو ساری زندگی کام میں لگنے کے بعد یہ چیز حاصل ہو جائے کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اسے سب کچھ حاصل ہو گیا. ساری زندگی کام کرنے کے بعد جسے یہ بات حاصل ہو گئی کہ مجھے کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ یہ راستہ اپنی رائے کو مٹانے کا ہے، اپنے کو فنا کرنے کا ہے. اور جو جتنا اپنی رائے کو مٹاتا ہے، فنا کرتا ہے، فنا کرنے کا مطلب کیا کہ جتنا اپنے اوپر سے وہ نظر کو ہٹاتا ہے اور جتنا اللہ کے فضل پہ وہ نظر لے جاتا ہے اور جتنا اس کی وہ شکر گزاری کرتا ہے اتنا ہی اللہ کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اگر اپنے اوپر نظر جاتی ہے کہ میں نے کچھ کیا
تو یاد رکھیے کہ پھر آدمی اپنے کو ہی کچھ سمجھتا رہتا ہے، پھر وہ اللہ کی عطایا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک کردار ہے کہ انہوں نے دنیا پر انویسٹ نہیں کیا بلکہ آخرت کے لیے انویسٹ کیا۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی نیت اور ارادہ تھا کہ یہاں پر مدرسہ بنایا جائے۔ آج اللہ نے اسے معرض وجود عطا کیا، اس کا ثواب انہیں وہاں پر مل رہا ہے۔ اور میرا گمان یہ کہتا ہے کہ عمارت تو آج بن کر تیار ہوئی ہے، مدرسہ تو اب سے شروع ہوا ہے، لیکن اللہ ان کی نیت کی بنا پر انہیں پہلے دن سے اجر عطا فرما رہا ہے، آج سے نہیں اسی وقت سے، کیونکہ انسان کو جو پھل ملتا ہے، صلہ ملتا ہے، اس کی نیت کا ملتا ہے۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش کا سفر ہوا، ڈھاکہ میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے حضرت مولانا محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور معروف تھے حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑا مدرسہ جامعہ قرآنیہ کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ مولوی صاحب، میں نے یہ نیت کی ہے کہ قرآن پاک کے 1,00,000 مکاتب قائم کروں گا۔ آج تو ہم سوچتے نا جی کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ہمیں مشکل نظر آتی ہے۔ ارے بھائی نیت تو کرو، ارادہ تو کرو، اور جب نیت اور ارادے کے اندر سچائی ہوتی ہے تو اللہ خود اسے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تو نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے کہ اس میں سچائی ہے یا نہیں، اور اگر ہمارے اندر ہی تذبذب ہے تو اللہ کی مدد کس طرح سے آئے؟ آج اکثر ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت اب تک کتنے مکاتب قائم ہو گئے؟ تو کہا 2,500 یا 3,000 مکاتب قائم ہو گئے، لیکن اپنی زندگی میں وہ 1,00,000 قرآن پاک کے مکاتب قائم نہیں کر سکے۔ لیکن میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 1,00,000 مکاتب کا ثواب وہ لے گئے، کیونکہ ان کی نیت میں سچائی تھی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو وسعت دینی چاہیے، اور دینی اداروں کے ساتھ ہمیں معاون ہونا چاہیے، اس کا معاند نہیں ہونا چاہیے۔ آج تو لوگ مخالفت کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنے تو مدارس پہلے سے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جتنے مدارس بڑھتے چلے جائیں گے، یہ ایک ایسی خوشبو ہے کہ اس سے عالم اور بستیاں معطر ہوتی چلی جائیں گی، ہدایت پھیلتی چلی جائے گی۔ یہ تو ہدایت کے قلعے ہیں، اور ہمارے ایمان جو ہیں اگر وہ محفوظ ہیں، آج مدارس کی وجہ سے محفوظ ہیں، اور آج علماء کی وجہ سے ہمارے ایمان محفوظ ہیں۔ اور باطل کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے، اور وہ کوشش آج بھی ہمارے ملک میں جاری ہے، کہ کسی طریقے سے ان مدارس کو لگام دی جائے، انہیں ایسا پابند سلاسل کر دیا جائے، محدود کر دیا جائے کہ بس یہ کھل کر دین کا کام نہ کر سکے۔ اور نقشہ کون سا سامنے ہے؟ اسپین کا نقشہ سامنے ہے، کہ جو 800 ساڑھے 800 برس تک اسلام کا پایہ تخت رہا، لیکن پھر کس طرح سے وہاں پر دین کو ختم کیا گیا؟ کہ سب سے پہلے مدارس اور علماء کو ختم کیا گیا، اور آج بھی وہاں پر باقیات موجود ہیں۔ قرطبہ میں جا کر دیکھیں، آج وہ جامع مسجد آج بھی موجود ہے، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ جب علماء اور مدارس کو ختم کر دیا گیا تو پھر لوگوں کے دین کو ختم کرنا آسان ہو گیا۔ تو اس لیے مدارس سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے، اور علماء سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ آج باطل کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہے، کیونکہ آج کیفیت یہ ہے کہ لوگوں کی جو رسائی ہے، آج الیکٹرانک میڈیا تک رسائی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، کسی عالم کی صحبت میں نہیں جاتے، کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں جاتے، اور ان کی ساری جو سوچ اور فکر کا جو محور ہوتا ہے وہ یہی الیکٹرانک میڈیا اور ٹاک شوز ہوتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر دین کے بارے میں بدگمانی پھیلائی جاتی ہے۔ وہاں پر جب بیٹھ کر دین کا ایسا نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ علماء سے اور دین سے بدظن ہونے لگے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی بھی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھئی علماء کے پاس نہ جاؤ، ہر عالم جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہے، تم کس کی بات کو مانو گے؟ بس خود قرآن کو دیکھو، خود حدیث کو دیکھو، خود عمل کرو۔
تو یاد رکھیے کہ وہ دین کا راہبر نہیں ہے، وہ دین کا رازن ہے. کیونکہ جو ہمارے ایمان کے جو محافظ ہیں، جب ان محافظوں سے، رہبروں سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ کہاں سے ہوا؟ اور لوگ آج ان کی باتوں کو سن کر، کیونکہ آج ایک بلا جو ہے یہ سوشل میڈیا کی، کہ اس زمانے کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے سوشل میڈیا، کہ جس کے ذریعے سے آج لوگوں کو ذہنی طور پر آزاد اور بے باک کیا جا رہا ہے. کیونکہ آج جتنے بھی باطل عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں اپنا چینل بنا لیتے ہیں اور لوگ اسے سبسکرائب کرنے لگتے ہیں اور ان کی باتوں کو سننے لگتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب ان باتوں کو سنا جاتا ہے تو وہ اثر انداز ضرور ہوتی ہے، انسان پر وہ اثر ضرور کرتی ہیں، اور اس کا سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کے عقیدے پر ہوتا ہے، کہ انسان کا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے، علماء سے بدظن ہونے لگتا ہے. اس لیے خدارا ایسی لعنتوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی نسلوں کو بچائیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دین کی ہدایت کا جو سامان دنیا کے اندر رکھا ہے وہ شخصیات کے ذریعے سے رکھا ہے. کتابیں بھی نازل کی، لیکن کتابوں کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا. تو آج اگر کوئی یہ سوچے کہ سوشل میڈیا پر جا کر اور گھر بیٹھے مجھے ہدایت مل جائے گی اور سب کچھ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو یاد رکھیے وہ گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے. اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کتابیں نازل فرما کر کہہ دیتے بھئی ان کو پڑھ کر اور عمل کر لو. نہیں، عملی نمونہ بھیجا گیا، تعلیم کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے شخصیات کو بھیجا گیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا. تو آج یہ گوگل کسی کی تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ اور آج یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اچھی بات کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ اور پھر ایسی حالت کے اندر کہ جب کسی سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ وضو میں فرض کتنے ہیں، تو آج وضو کے فرائض تو معلوم نہیں ہے، اور باتیں کرتا ہے وہ بہت بڑی بڑی کہ فلاں عالم یہ کہتا ہے اور فلاں یہ کہتا ہے، باتیں لمبی چوڑی کرتا ہے. تو یہ سب گمراہ کرنے والی باتیں ہیں، اس لیے ان سے دور ہٹنا چاہیے. جو ہمارے مقصد کی بات ہے وہ علماء کے پاس جائیں، دین کو سیکھیں، ان سے ہدایت حاصل کریں، ان سے مسائل پوچھیں کہ ہماری بنیادی ضرورت کے مسائل کیا ہیں. اپنی بنیادی ضرورت کے مسائل کو سیکھ کر ان پر عمل کریں تاکہ آخرت کے لیے کچھ نجات کا سامان ہو جائے. باقی یہ سوشل میڈیا، یہ گوگل نجات کا ذریعہ نہیں ہے. اگر ایسی ہی نجات کا ذریعہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر چیزیں بھی نازل فرما سکتے تھے، لیکن اللہ نے انسان کی تربیت کے لیے انسان کو وسیلہ بنایا، انسان کو ذریعہ بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے مبارک سلسلے کو ختم کیا گیا. اور پھر اس کے بعد علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء کے ذریعے سے قیامت تک دین کا فیض جاری رہے گا. اور یہ ایک اہل حق کی جماعت ایسی ہوگی کہ جسے اللہ قیامت تک باقی رکھے گا. تو وہ جماعت تو موجود رہے گی، لیکن ہمارے لیے سعادت یہ ہے کہ ہم اس جماعت کے ساتھ جڑے رہیں. اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، اپنی کامیابی چاہتے ہیں، تو ہم اس جماعت کے ساتھ جڑے رہیں. اور اگر اس جماعت کے ساتھ جڑے رہے، کل اللہ اس کی برکت سے، اگر ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی بھی ہوگی لیکن اس کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نواز دے گا اور ہم بھی کامیابی کے ساتھ آگے کامیاب ہو جائیں گے. تو بھئی یہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ آج جو باطل جس طریقے سے پھیل رہا ہے، کیونکہ ایک مصنوعی دنیا ہے جو آج لوگوں نے آباد کر رکھی ہے اور حقیقت کی دنیا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جس کو دیکھو سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر آباد ہے، اور یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے. یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ذہنی طور پر لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے جسے کہتے ہیں نا ہائی برڈ وار کا زمانہ ہے. تو یہ ہائی برڈ وار کیا چیز ہے کہ یہ جنگیں جو ہیں یہ سرحدوں پر نہیں لڑی جائیں گی، یہ توپ اور تلوار سے جنگیں نہیں لڑی جائیں گی، یہ جنگیں گھروں میں لڑی جائیں گی اور گھر بیٹھے ہمیں شکست خوردہ کر دیا جائے گا. تو ہمیں تو اپنے ایمان کو بچانا چاہیے کہ ایسی تحریکیں موجود ہیں، ایسے لوگ، ایسے پروگرام اور ایسے چینل موجود ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں کو فتح کر رہے ہیں، اور ہم بظاہر مسلمان کہلائیں گے لیکن اندر سے ایمان نکل چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس وقت سے محفوظ رکھے. تو ہمیں ان چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی چاہیے، بالخصوص حالات حاضرہ کا جو تقاضا ہے. ایک طرف فتنے امڑ رہے ہیں، دوسری طرف نزول وبا کا زمانہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے اس وبا سے پریشان ہے.
آج لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، لوگ معاشی اعتبار سے کتنے تنزلی کا شکار ہو گئے، اور دنیا اب تک لاک ڈاؤن کی طرف ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ ہمارے ملک میں مساجد کھلی ہیں، مدارس کھلے ہیں، لیکن اس خطے کے اندر اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے مدارس میں اس سال تعلیم نہیں ہو سکی۔ کتنا اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کی طرف سے غالب گمان یہی ہے کہ آج یہ مدارس کی اور مساجد کی اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کے حلقوں کی یہ برکت ہے کہ آج اللہ نے اس ملک کے اندر اس وبا کو بہت محدود پیمانے پہ رکھا ہے۔ لیکن اس وبا سے نکلنے کا راستہ اور ذریعہ کیا ہے؟ اس مشکل سے ہمیں نجات کیسے مل سکتی ہے؟ تو بھائی اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ رجوع اللہ ہے، وہ رجوع اللہ ہے۔ اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، جس کو دیکھو تذکرے تبصرے میں لگا ہوا ہے، لیکن کبھی سوچا کہ ان تذکرے تبصروں سے یہ وبا چلی جائے گی، ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس وبا سے، ان مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، اور نکالنے والی ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط جوڑیں، اور اس رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے عظیم ذریعہ جو ہے یہ قرآن مجید ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس قرآن کو یا اللہ میرے دل کی بہار بنا دے، پتہ چلا کہ دلوں کی بہار کا اگر ذریعہ ہے کوئی مال و دولت نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی بڑا بنگلہ اور کوٹھی نہیں ہے، کوئی بڑی کار نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن جو ہے یہ دلوں کی بہار کا ذریعہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اور آج بجائے اس کے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا وفا کا تعلق ہوتا، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بے وفائی کا تعلق ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ آج گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، اور ماضی قریب میں وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد محلے اور گلیوں سے اگر لوگ نکلتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل کے گھر آتے تھے، تو گلیوں سے مکانوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ خیر و برکت کا زمانہ تھا، گھر کا ایک فرد کماتا تھا، سارا گھر کھاتا تھا۔ اور آج یہ کیفیت ہے کہ سارا گھر کماتا ہے، یہاں تک کہ بعض جگہ خواتین بھی کام کرتی ہیں، لیکن پھر بھی روتے ہیں جی گزارا نہیں ہوتا۔ آخر کس وجہ سے؟ کہ ہم نے اللہ کے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دو نصیحت کرنے والے تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ناطق ہے اور ایک خاموش ہے۔ بولنے والی جو نصیحت ہے وہ یہ قرآن مجید ہے جو ہم سب کے پاس ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، ہم نے اسے جزدانوں میں بند کر کے الماریوں کی زینت بنا دیا، حالانکہ اسے تو دل کی زینت بنانا چاہیے تھا، اسے تو اپنے دلوں کی بہار بنانا چاہیے تھا۔ تو یہ دلوں کی بہار بھی ہے، یہ غموں کا مداوع کرنے والا بھی ہے، اور غموں سے نجات دلانے والا بھی ہے، اور یہ قبر کی تنہائیوں میں ہمارا مونس اور ساتھی بھی ہے کہ دنیا کے لیے جو کچھ انسان کرتا ہے سب کچھ یہی رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں جاتا۔ اگر قبر میں اس کا کوئی مونس اور ساتھی ہوگا وہ یہ اللہ کا قرآن ہوگا جو اسے عذاب سے بچانے والا ہوگا، قبر کے اندھیرے میں نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ لیکن آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، پھر چاہتے ہیں کہ خوشحالی آ جائے، پھر چاہتے ہیں کہ خیر و برکت آ جائے۔ اور آج گھروں میں کیفیت یہ ہے کہ آج وہ ٹیلی ویژن کی لعنت جو گھروں کے اندر موجود ہے، صبح سے ٹیلی ویژن چلنا شروع ہوتا ہے اور رات تک وہ ٹیلی ویژن چلتا ہے، اور اس ٹیلی ویژن میں کیا ہوتا ہے؟ یہی گانے، باجے، موسیقی، جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایسی جگہوں پر جہاں پر وہ لعنت ہوتی ہے، پھر وہاں پر فرشتے نہیں آتے، فرشتے پاک جگہ پر آتے ہیں۔ فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نزول ملائکہ ہوتا ہے، فرشتے اس ذکر کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ اور جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ رحمت بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے۔ آج رحمت و برکت تو چاہتے ہیں، لیکن رحمت و برکت کے حصول کا جو ذریعہ ہے جب ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے تو رحمت و برکت کہاں سے آئے گی؟ اور پھر یہ گانے، باجے، موسیقی کس کی غذا ہے؟ یہ شیاطین کی غذا ہے۔ گویا کہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم نے اپنے گھروں کے دروازوں کو
رحمت اور برکت کے لیے بند کر دیا، ملائکہ کے لیے بند کر دیا، لیکن شیاطین کے لیے کھول دیا کہ شیاطین چلے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں میں بے برکتی ہے، گھروں کے اندر اختلافات ہیں، لڑائی اور جھگڑے ہیں، ناچاقیاں ہیں، کیونکہ جہاں پر شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان نا اتفاقی اور ناچاقی پیدا کی جائے۔ سب سے بڑا ہتھیار شیاطین کا یہی ہوتا ہے کہ یہ آپس میں محبت اور الفت کے ساتھ نہ رہ سکے، گھر کے کھانے پینے میں برکت نہ ہو، ان کے ملنے جلنے میں برکت نہ ہو۔ اور آج گھر گھر کے اندر یہی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن پھر ہم شوق سے لے کر آتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج آدمی نیا گھر بناتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ سر چھپانے کا ٹھکانہ کسی کو مل جائے، لیکن اس کے ہر کمرے کی دیوار پر جو ہے وہ LCD لگائی جاتی ہے کہ شاید اس کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کے زمانے کے گھر، وہ گھر کم معلوم ہوتے ہیں، وہ سینما زیادہ معلوم ہوتے ہیں کہ اسے سینما بنا دیا گیا۔ پھر روتے جی اولاد ہمارے قابو کے اندر نہیں، اولاد نافرمان ہے، تو اولاد کیسے فرما بردار ہو سکتی ہے؟ تو بھائی ہمیں قرآن کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنا چاہیے کہ یہ قرآن نصیحت ہے، اور دوسرے فرمایا کہ خاموش نصیحت جو ہے وہ انسان کے لیے موت ہے، کہ اپنی موت کو یاد کرے، اور جب موت کو یاد کرتا ہے تو پھر دنیا کی لذتیں اس کے دل سے نکلتی ہیں، شہوتیں دل سے نکلتی ہیں، تو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اور اس قرآن مجید کے ذکر کو اختیار کرنا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت کے اجل خلفاء میں سے جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ہر سال حج پر آیا کرتے تھے، حرم کے قریب قیام ہوتا تھا اور عصر کے بعد روزانہ مجلس ہوتی تھی۔ ایک دن فرمانے لگے کہ بھائی میں تمہیں جنت میں جانے کا نسخہ بتاتا ہوں، اور اللہ والے بڑے حکیم ہوتے ہیں، ان کی باتیں بڑی حکیمانہ ہوتی ہیں۔ فرمانے لگے کہ قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دو، جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ اکثر صحابہ نے قرآن مجید جو پڑھا بڑی عمر میں جا کے پڑھا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اتنی بڑی عمر میں ہم پڑھ کے کیا کریں گے، ہم تو بوڑھے طوطے ہیں، کیسے پڑھیں گے؟ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دو، چاہے ایک آیت روزانہ یاد کرو، لیکن یاد کرنا شروع کر دو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید حفظ کرنا شروع کرے اور اگر وہ زندگی میں اس کی تکمیل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ قبر میں فرشتے کے ذریعے سے اس کی تکمیل کرا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر زندگی میں قرآن پاک کی تکمیل نہ ہو سکی تو اللہ قبر میں تکمیل کرائیں گے، فرشتہ مقرر فرما دیں گے، اور جس کی قبر قرآن پاک کا مکتب ہو پھر وہاں پہ عذاب قبر کا کیا کام ہے؟ تو فرماتے تھے کہ عذاب قبر سے نجات کا بھی یہ راستہ ہے کہ قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دو۔ یہ مت سوچو کہ کیسے یاد ہوگا، ارے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ یہ تو ذکر ایسا ہے کہ بہت آسان بھی ہے، اللہ نے اس کے اندر آسانی رکھی ہے۔ تو اس لیے اس کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ جس چیز کو آسان کہہ رہا ہے تو وہ آسان ہے، حقیقتاً آسان ہے۔ اور اس کی مثال یہ چھوٹے بچے ہیں کہ کتنی چھوٹی عمر کے اندر ان دو بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل کر لی، کتنا ہی آسان ہے۔ تو اسے مشکل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی مشکل ہے تو قرآن میں مشکل نہیں ہے، وہ مشکل ہمارے اپنے اندر ہے، اپنے اندر کی اس مشکل کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ قرآن ہر عمر میں انسان یاد کر سکتا ہے۔ ایک صاحب تھے 60 سال کی عمر میں سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوئے، اور اس کے بعد پھر دل کے اندر فکر پیدا ہوئی کہ چلو اب تو فارغ ہو گیا، قرآن مجید یاد کر لینا چاہیے۔ حفظ کرنے لگے، اور 2-2.5 سال کے عرصے میں، یعنی 60 سال سے اوپر عمر تھی، 2-2.5 سال کے عرصے میں قرآن مجید یاد کیا، اور جب تک زندہ رہے رمضان میں مصلی سناتے رہے، تراویح میں قرآن پاک سناتے رہے۔ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی یاد نہیں کرتا تو اسے اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ روزانہ اپنے لیے کوئی منزل مقرر کرنی چاہیے، اور اپنے گھروں کو قرآن کے انوار سے منور کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو قرآن کے انوار سے منور کرنا چاہیے۔ آج یہ دل ویران ہے، آج یہ وحشت زدہ ہیں،
آج ان دلوں کے اندر جو ہے پریشانیاں بھری ہوئی ہیں. اگر دلوں کے اندر اطمینان لانا چاہتے ہیں اس کا ذریعہ بھی یہ قرآن مجید ہے. تو کوئی نہ کوئی ایک نصاب ہمیں مقرر کرنا چاہیے کہ میں نے یومیہ اتنی تلاوت کرنی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روزانہ 5 پارے پڑھیں. اگر ہم اتنے ہی بے ہمت ہیں, ہم سے زیادہ اگر نہیں پڑھا جاتا, باتیں تو بہت بنائی جاتی ہیں, اگر نہیں پڑھا جاتا تو بھائی کم از کم ایک رکوع روزانہ پڑھ لو, لیکن روزانہ پڑھو تو صحیح, کچھ اپنی روح کو غذا تو پہنچاؤ. جسمانی غذا کے معاملے میں تو ہم بہت چوکس, بہت ہوشیار کہ ایک وقت کی چائے کا ناغہ بھی نہ ہو. لیکن کبھی سوچا کہ اس جسم کی جو تن پروری ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اس کا بھی حق ہے, لیکن کیا اس جسم کو لے کر چلنے والی چیز روح ہے, یا روح کو لے کے چلنے والی چیز جسم ہے, یا جسم چل کس طرح سے رہا ہے؟ اصل چیز جو ہے وہ روح ہے. اللہ نے روح کی غذا بھی پیدا کی, جسم کی غذا بھی پیدا کی. تو جب ہم جسم کی غذا لیتے ہیں تو ہمیں روح کی غذا کا بھی فکر کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ جب انسان روح کو غذا نہیں دیتا, اس کی روحانیت کمزور ہوتی ہے اور اس کی نفسانیت قوی ہوتی ہے. اور جب نفس قوی ہوتا ہے, نفس غالب ہوتا ہے, پھر انسان سے نیکی کا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, پھر گناہ سے بچنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے نفس کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں, اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی روحانیت کو تقویت دیں. اور روحانیت کی تقویت کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے, وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے جو ذکر اعظم ہے. اس لیے بھئی ہمیں اپنا کوئی معمول مقرر کرنا چاہیے کہ جس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں, کچھ درود پاک کا اہتمام کریں, استغفار کا اہتمام کریں, اور اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کریں, اپنی روحانیت کو پروان چڑھائیں. پھر انشاءاللہ تعالی نفسانیت مغلوب ہوگی, پھر نیکی کا کرنا بھی آسان ہوگا اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس محفل کی برکات ہمیں نصیب فرمائے, اور اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرمائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن تو ایسا باوفا دوست ہے کہ یہ جھگڑالو بھی ہے, کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گا اور اپنے پڑھنے والے کو جھگڑا کر کے جنت میں لے جائے گا. تو یاد رکھیے کہ اللہ نے ایسا شفیع ہمیں دیا ہے کہ جو قیامت کے دن ہماری شفاعت کا ذریعہ ہوگا. تو ایسے باوفا دوست کو چھوڑنا چاہیے. اور پھر ہمیں دیکھنا چاہیے, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ یہ ہے اللہ کا پاک کلام, دوست کا خط ہے دوست کے نام. کہ آج دوستیاں تو انسان بہت کرتا ہے, ایک دوستی انسانوں کے ساتھ ہے, ایک دوستی کلام اللہ کے ساتھ ہے, ایک دوستی اللہ کے ساتھ ہے. تو کبھی ذرا اس دوستی کا پیمانہ بھی تو ناپنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ہماری کتنی دوستی ہے. اللہ کے ساتھ اپنی دوستی کو ناپنے کا اگر کوئی پیمانہ ہے وہ یہ کلام اللہ ہے, کہ جتنا اس کلام اللہ کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی اتنی اللہ کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی. اور ظاہر ہے کہ بھائی یہ دنیا کی دوستیاں یہیں رہ جانے والی ہیں, یہ دنیا کی دوستیاں بے وفائی کی دوستیاں ہیں, جس کے لیے انسان وقت بھی برباد کرتا ہے, مال بھی برباد کرتا ہے, اور کبھی اپنی عزت اور آبرو کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے. یہ بے وفائی کی دوستیاں ہیں. باوفا دوست کون ہے؟ باوفا دوست یہ کلام اللہ ہے. باوفا دوستی رسول اللہ کے ساتھ ہے, اہل اللہ کے ساتھ ہے, بیت اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ ہے. ان سے دوستی لگانی چاہیے, یہ دوستیاں کام آنے والی ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بے حساب ترقیات سے مالا مال فرمائے, اور اس بستی کے لیے, عالم کے لیے اللہ اسے مرکز ہدایت بنائے, اور سب بستی والوں کو اللہ اس سے فیضیاب فرمائے, اور جو بھی اس کے معاونین ہیں, بانیین ہیں, اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کے لیے درخواست کرنے